بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 49 49 نمبر صحیح بخاری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں 29ویں 25ویں رات میں ڈھونڈو۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہوئی ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی آیا تھا کہ مسلمان سے لڑنا بھی جو ہے وہ بھی غلط ہے، یعنی اس کو ناجائز طور سے اگر کوئی مسلمان کسی سے لڑتا ہے تو وہ کفر کے اس میں آتا ہے۔ اور جس میں ایک اور حدیث میں ذکر آیا تھا کہ اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں نکال لیں تو دونوں جہنمی ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے۔ اگر وہ مطلب کسی کی غلطی تھی یا نہیں تھی، لیکن دونوں اگر جذبات میں آ کے اور لڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو مسلمان تو قتل کرنے والا بھی اور مقتول دونوں اس لیے جہنمی ہو جائیں گے کہ اس حدیث کا حوالہ یہی تھا کہ مقتول کو بھی اس لیے جہنم میں جانا پڑے گا کہ اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ وہ دوسرے کو مار دے، لیکن وہ نہ مار سکا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پہ لڑائی جھگڑے کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی، یہ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور کیا بات ہوگی کہ صرف دو مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑنے کی وجہ سے جو اتنی اہم ترین بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے تھے وہ نہ بتائی انہوں نے، اور ان سے وہ بات اٹھا لی گئی دل سے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ کم از کم یہ ضرور بتا دیا کہ رمضان کی 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں سے ڈھونڈو۔ اس میں ایک تھوڑا سا یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدمی تلاش کے مقصد کے اندر یا اس تلاش میں دو نہیں ایک نہیں 3 دن مستقل وہ ان چیزوں کو تلاش کرے تو عبادت کا تھوڑا سا وقت بھی اس سے زیادہ مل جائے گا۔ اور لیکن یہ بتا دیا کہ ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب کرے جس میں ہم اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ حدیث نمبر 50 نمبر۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل کر ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔
وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بادی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمانی قرار دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں اصل جو چیز بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے بارے میں صرف قیامت کے دن کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، وہی جانتا ہے کہ کس دن قیامت آئے گی۔ لیکن یہ نشانیاں جو اس نے بیان کی ہیں ان سے آدمی تھوڑا سا ایک اندازہ لگانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب کون کس حد تک اندازہ لگانے میں کامیاب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی سمجھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔